لوگوں کا کہ اعتراض کہ مولا حسن نے صلح کیوں کی، مولا حسین نے صلح کیوں کی، جنگ کیوں کی؟ دو سوالات ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کسی کی بیماری کسی حد درجے تک صحیح ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ صاحب آپ دوائی کے ذریعے سے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اگر اس درجے سے آگے بڑھ چکا ہے اب وہ کہتا ہے کہ آپریشن کریے، اگر آپ آپریشن نہیں کریں گے تو مر جائیں گے۔ دو باتیں، ڈاکٹر ایک ہی ہے، مریض وہی ہے، لیکن مرض بڑا ہے۔ جب پہلی مرتبہ گئے تو مرض چھوٹا تھا، ڈاکٹر نے کہا کہ دوائی کھائیے ختم معاملہ، لیکن جب مرض بڑھ گیا وہی ڈاکٹر ہے، وہی مریض ہے، لیکن اس نے آپریشن کی آپ کو سولوشن دیا کہ اگر آپ آپریشن کر لیں گے تو آپ جئیں گے ورنہ آپ مر جائیں گے۔ بالکل اسی طریقے سے امام حسن سے بیعت نہیں مانگی گئی، امام حسن سے حکومت مانگی گئی۔ جب امام حسن سے حکومت مانگی گئی، مانگنے والا مانگیا تھا اور شرطیں بھی رکھی تھی، تو جب شرطیں رکھی تو سب سے پہلا شرط امام حسن کا یہ تھا کہ صلح میں اس وقت کروں گا جب تو اپنے بیٹے یزید کو حاکم نہ بنائے۔ صلح نامے میں 9 شرطیں ہیں، 9 شرطوں پہ معاویہ ہاں بول دیا جب میرے مولا نے صلح کی۔ اب یہ رہی مولا حسن کی صلح، کیونکہ اس وقت اتنا معاملہ بگڑا نہیں تھا، چاہے مدینے کے حالات ہوں، چاہے مکے کے حالات ہوں، چاہے وہ شام کے حالات ہوں، لیکن معاویہ کے بعد جب یزید بیٹھا تخت پر، اب یہ مرض چھوٹا تھا امام حسن تک، امام حسین سے ڈائریکٹ بیعت مانگی گئی کہ تم میری بیعت کرو۔ یعنی بیعت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بیعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو میں کروں وہ تمہیں کرنا ہے، جو میں کہوں وہ تمہیں کرنا ہے۔ تو اسی وجہ سے میرے مولا حسین نے کہا تجھ جیسے کی سبحان اللہ، مجھ جیسا بیعت نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ حسین نے بیعت کیوں نہیں کی، اما یہ سوچو جب حسین نے بیعت نہیں کی تھی تو پھر مسلمانوں نے بیعت کیوں کی؟ چلا پڑھتے رہے محمد کل کا مددگار علی حیدر کراری، نعرہ دمدار علی حیدر کراری، جنگ میں تیار علی حیدر کراری، جب مولا نے بیعت نہیں کی تو مسلمانوں کو کس نے حق دے دیا بیعت کر لے؟ بیعت کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو پھر یہی جملہ کہ حسین علیہ السلام نہ ہوتے تو کیا ہوتا، امام حسین نہ ہوتے تو کیا ہوتا، پھر وہی جملہ دوہرا کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ بھائی ہمارے لکھنؤ میں بہت بڑے عالم گزرے ہیں، نقن صاحب بہت بڑے عالم دین، ان کے مطلب تعارف میں ملتا ہے، لکھنؤ میں جب رہتے تھے ہم کہتے تھے کہ وہ ایسے آدمی، ایسے عالم تھے، اگر رات میں ان سے سوال کر لیا جائے یا پھر بتائے بغیر ان کے پرچے میں کوئی سوال لکھ کے ان کو دے دے تو وہ اپنے سرہانے رکھ کے سو جاتے تو صبح جواب ملتا تھا۔ وہ ایسے عالم دین نقن صاحب، جب پاکستان میں ایک سیمینار ہو رہا تھا، بہت بڑے عالم دین گزرے پاکستان اور انڈیا کے درمیان، نقن صاحب، تو نقن صاحب کے لیے 5 منٹ مقرر کیا گیا سیمینار میں، صرف 5 منٹس، کہ جناب میں معذرت چاہتا ہوں آپ ہیں تو بہت بڑے عالم دین، لیکن آپ کو صرف 5 منٹ دیا جا رہا ہے، جو بھی کہنا ہے آپ کو اس 5 منٹ میں کہنا ہے، توجہ ہے، صرف 5 منٹ میں جواب دینا ہے۔ کہا موضوع کیا ہے؟ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ سوال ان کا کیا تھا؟ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ اب نقن صاحب نے پورے مجمع کو اپنے طرف مخاطب کر کے کہا یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے 5 منٹ دیے جا رہے ہیں، لیکن مجھے 5 منٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ شیعہ عالم دین ہوتا ایسا ہے کہ مجھے 5 منٹ کی ضرورت نہیں ہے، میں 10 سیکنڈ میں اس سوال کا جواب مکمل دے کے جا رہا ہوں۔ عزیزان محترم، انہوں نے سوال دہرایا کربلا نہ ہوتی
تو کیا ہوتا؟ نقل صاحب نے پورے مجمع کو مخاطب کر کے کہا دیکھو اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعے کی نماز خود کو پڑھائی جاتی. سلام پڑھ دے. اگر کربلا نہ ہوتی جمعہ کی نماز بدھ کو پڑھائی جاتی. جب یزید کا دور آیا تھا مروان نے کہا تھا 2 رکعت نماز پڑھاؤں فجر میں یا پھر 16 رکعت نماز پڑھاؤں. توجہ ہے. معاویہ بھی ایسے ہی غلطی کر رہا تھا. معاویہ بھی یہ کہہ رہا تھا جب نماز زیادہ ہو گئی اس سے سوال کیا آپ نے زیادہ پڑھا دی تو پلٹ کے کیا جواب دیا معلوم ہے؟ کہا میں یہ دیکھ رہا تھا کہ شام سے صفین کے طرف لشکر جا رہا ہے اس وجہ سے میں نے زیادہ پڑھا دی. اس وجہ سے میں نے زیادہ پڑھا دی. پھر کچھ ایسے گزرے ہیں جو جمعہ کی نماز بدھ کو پڑھا دیا کرتے تھے پڑھا دی. اما پڑھانے والے پہ تعجب نہیں ہے مجھے جو پیچھے پڑھ رہے تو ان پہ تعجب ہے. ان پہ تعجب ہے جو 2 رکعت کی جگہ وہ کہہ رہا ہے کہ 4 پڑھا دوں. جمعہ کی نماز پڑھنے اور بدھ کو پڑھ رہے ہیں تو کہ پڑھا دوں. تو ایسے لوگ پوچھے. معاویہ نے کہا علی میرے پاس ایسے لوگ ہیں جو اونٹ اور اونٹنی میں تمیز نہیں کر پاتے. سلام پڑھ دے سب کا مولا سب کا مولا نعرے بلند کر علی کے دشمنی میں اتنا گم ہو گیا. معاویہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایسے لوگ ہیں کہ وہ اونٹ کو اونٹنی سمجھتے ہیں اونٹنی کو اونٹ سمجھتے ہیں. تو یا علی آپ ہی کائنات کے مالک ہیں. تو عزیزان محترم امام حسن یہ باقی آخری تمام مسائل کی طرف عزیزان محترم مولا حسن علیہ السلام کو معاویہ نے بلوایا. مولا حسن کے لیے باقاعدہ دربار میں یہ اعلان ہو گیا تھا کہ دیکھو جو بھی درباری ہیں امام حسن کے استقبال میں نہیں اٹھے گا سب بیٹھے رہیں گے. زہرا کا لال پہنچا دربار میں. جیسے دربار کے قریب پہنچے پردہ اپنے آپ اٹھا. جو کائنات کے حاکم ہو ان کے لیے ہوا بھی چلتی ہے ہوا پہ حکومت بھی ہوتی ہے. پردہ اپنے آپ اٹھا. امام حسن اندر گئے. اندر جانے کی دیر تھی. جن کو معاویہ نے کہا تھا کہ کوئی نہیں اٹھے گا جیسے ہی حسن کو دیکھا خود سب سے پہلے معاویہ اٹھنے لگا. توجہ ہے. اب جتنے درباری بیٹھے ہوئے تھے جب مالک اٹھ رہا ہے تو ظاہر سی بات درباری بھی اٹھیں گے. اب یہ اپنے آپ کو اٹھائے. ایک مرتبہ معاویہ کہتا ہے میں نے منع کیا تھا تمہیں اٹھنے کے لیے. کہ معاویہ اپنے آپ کو تو دیکھ تو بیٹھا ہے یا کھڑا ہے. تو اپنے آپ کو تو دیکھ. ایک مرتبہ ہوش میں آیا بیٹھ گیا. کہ حسن جتنا چاہے لے لو جتنا چاہے لے لو میں ہندا کا بیٹا ہوں. توجہ. حسن جتنا چاہے لے لو ہندا کا بیٹا ہوں. ایک مرتبہ خزانے کا منہ کھول دیا امام حسن کے سامنے. سارا خزانہ اللہ کے امام حسن کے سامنے ڈالا. ثقافت دیکھو میرے مولا حسن کی. پورا خزانہ لا کے امام حسن کے سامنے ڈالا. ڈالنے کے بعد جملہ کا معاویہ نے کہا مولا حسن لے جائیے میں ہندا کا بیٹا ہوں میں ہندا کا بیٹا ہوں. یہ جملہ کہنا تھا. مولا حسن مسکرائے. اچھا ٹھیک ہے تو کہتا ہے تو میں لے لیتا ہوں. ایک مرتبہ امام حسن مڑے. اب جو شرطیں تھی وہ شرطیں پوری ہو گئی. میں نے بتایا نا 9 شرطیں ہوئی تھی. تو ایک مرتبہ مڑے. مڑنے کی دیر تھی کہ مولا حسن کی جوتی ٹیڑھی ہو گئی. مولا حسن کی جوتی ٹیڑھی ہو گئی. دربار میں غلام بیٹھا تھا. اس نے فوراً اٹھا مولا حسن کی جوتی کو سیدھا کیا. مولا حسن کہتا ہے مولا حسن کہتے ہیں اے غلام یہ ساری دولت تیری یہ ساری دولت تیری. ایک مرتبہ معاویہ کی طرف مخاطب ہو گئے کہتے ہیں معاویہ زادے تیری ماں کی دولت تھی یہ. میں دنیا کو
دیکھ کے بتا رہا ہوں میں زہرا کا لال ہوں، ہماری سخاوت میں کمی نہیں آتی. صلوات پڑھ دے پریشان ہو گیا کہ یہ جوتی سیدھی کرنے کی وجہ سے آپ نے میرے خزانے کی آدھی دولت کو یہ غلام کے حوالے کر دیا. کہ یاد رکھ معاویہ، یہ ہم علی اور اولاد علی ہیں. شقاوت جب جوش میں آتی تو پھر ہم خزانہ نہیں دیکھتے ہیں، خزانے عطا کرتے ہیں. تو یہ امام حسن. بہرحال بہت سے روایات ہیں لیکن وقت بہت کم ہے ہمارے پاس انشاءاللہ، کیونکہ کل پھر کام ورکنگ ڈے نہ ہوتا تو پھر تھوڑا سا لمبا ہی پڑھ لیتے. لیکن عزیزان محترم یاد رکھیے فضائل آپ ماشاءاللہ بہت اچھے سے سنیں، یہی حق بنتا ہے، یہی حق بنتا ہے. لیکن یاد رکھیں عمل بھی اسی طریقے سے کرنا چاہیے. تو عزیزان محترم امام حسن کی شہادت بڑی دردناک شہادت ہے میرا حسن. امام حسن علیہ السلام کی شہادت کئی مرتبہ زہر دیا گیا ہے. کسی امام کو اپنی موت نہیں آئی، ہر امام کو زہر دے کے مارا گیا. حاضدارو مولا حسن 28 صفر کو روزہ رکھے تھے. 14 بنت اشعث کسی ملعون کے کہنے پر وہ زہر دیا گیا جو زہر کا قطرہ اگر سمندر میں ڈال دیا جاتا تو سمندر کی ساری مچھلیاں مر جاتی. ایسا زہر مولا حسن کو دیا گیا. ہاں عزادارو روزہ افطار کرنے کا وقت آیا. 14 بیوی ہے لیکن لالچ بہت بری چیز ہے. عزادارو ایک ملعون کے کہنے سے زہر دینے لگی ہے. عزادارو ایک مرتبہ جیسے مولا حسن کا وقت افطار کا آیا ہے نا، مولا حسن نے اپنے بیوی سے کہا تھوڑا سا پانی لے کے ہاں میں افطار کرنا چاہتا ہوں. عزادارو مولا حسن جانتے ہیں لیکن کہہ نہیں سکتے ہیں. ہاں عزادارو مولا حسن نے وہ پانی کا ایک گھونٹ پیا. آواز زینب جلدی آؤ میرے جگر کے ٹکڑے. ایک مرتبہ جناب زینب ارے دشت کو لے کے دوڑتی ہوئی آئی. آنے کے بعد بھائی کے جگر کے ٹکڑے کو دیکھا. ارے ایک مرتبہ جناب زینب نے اپنے بھیا حسین کو بلایا. بھیا حسین ارے حسن کو زہر دے دیا گیا. آپ نے سن لیا یہ مسائل. ایک مرتبہ حسین دوڑتے آئے، ایک مرتبہ اس پانی کو لیا. اس پانی کو لینے کے بعد امام حسین نے زمین پہ پایا. ارے زمین پہ پانے کی دیر تھی، عزادارو زمین سے دھواں اٹھنے لگا. ارے سوچو زمین کے اوپر گرا، ارے دھواں ہونے لگا. لیکن جب حسن نے پیا ہوگا ارے حسن کا جگر من اللہ آزادارو ارے قیامت مچ گئی. ارے مولا حسن کا جنازہ تیار ہونے کے لیے ہے. ایک مرتبہ قاسم کو بلایا. بلانے کے بعد کہا قاسم میرے لال میں ایک تعویذ دے رہا ہوں، جب تم مصیبت میں رہنا، جب سب سے بڑی مصیبت آئے اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا. عزادارو کربلا کا میدان ہے. ارے قاسم کو اجازت نہیں ملتی. ایک مرتبہ قاسم نے ارے وہ تعویذ کھول کے دکھایا. مولا حسین نے اجازت دے دی. لیکن عزادارو جب تک قاسم گھوڑے پہ تھا، قاسم تھا گھوڑے سے زمین پر آیا. ارے تقسیم ہو گیا. کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. ہم مدینے میں باپ کے جگر کے ٹکڑے، کربلا میں بیٹے کے جسم کے ٹکڑے. عزادارو ایک مرتبہ جنازے کو تیار کیا گیا. عزادارو ایک مرتبہ ہمارے درمیان امیر بھی ہوتے ہیں، غریب بھی ہوتے ہیں اور غریب سے غریب بھی ہوتے ہیں. مجھے انصاف سے بتانا کیا غریب سے غریب کا جنازہ کبھی قبرستان سے واپس آیا ہے؟ اور غریب حسن میرا مظلوم امام، میرا مظلوم حسن. ارے زندگی کائنات میں پہلا جنازہ حسن کا جو قبرستان جانے کے بعد واپس آیا ہے. عزادارو ایک مرتبہ سنو
ہو گئے. ایک مرتبہ سفن کفن پہنایا گیا. ایک مرتبہ امام حسن کا جنازہ اٹھا. مدینے میں ہے نا, ارے نانا کا شہر ہے نا, نانا کے قریب دفنانے کے لیے مولا حسن کو لے کے چلے. ایک مرتبہ ایک لشکر نے, ارے میں کیا بتاؤں نا, ارے حسن کے جنازے پہ تیروں کی باریں. ایک مرتبہ حسن کا جنازہ واپس بیت الشرف کے قریب آیا. ارے درے پر آئی زینب کہتے, بھیا حسین میں نے حسن کو سفید کفن دیا تھا, کہ سور کا کفن کیسے؟ آجرکم من اللہ, کوئی کفن نہ دے, ارے کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے, سور کفن کیسا ہو گیا. ایک مرتبہ میرے غازی, بس آخری مسائل وجہ دارو, ایک مرتبہ میرے غازی دوڑتے ہوئے بیت الشرف میں گئے, اپنے تلوار کو لیا, تلوار کو لے کے باہر آئے. کون ہے میرے آقا حسن پر تیر برسانے والا؟ ارے اتنا کہنا تھا. میرے حسین نے کہا, زینب میرے غازی کو روکو, میرا غازی کو چلا لا گیا ہے. ارے کربلا نہیں آئی ہے میرے غازی, ابھی تو مدینے میں ہے. عزادار حسن کا جنازہ جنت البقیع کی طرف چلا, ماں کی پہلو میں دفنایا گیا. آجا میرے لال حسن, میں نے چکی چلا کے پانا ہے. آجا میرے حسن میری پہلو میں.